یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے. لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے. اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے، گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے. میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. میری منکوحہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے. گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو. یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے. اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو نہیں مانتا حکم. تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں، تمہارا جسم تو جھکا ہے، تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے، وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں. جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کس چیز شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو، پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے. جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ. تو گویا کہ ضبط نفس، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم کی.